سیاسی اکھاڑ پچاڑ نے گزشتہ ایک سال سے ملکی معیشت کی چولیں ہلا دی ہیں۔ غیر یقینی صورتحال کے باعث تاریخ کے بدترین بحران کا سامنا ہے۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں پہلی بار معیشت کے ہر شعبے کا پھٹا بیٹھ چکا ہے۔ شرح نمو انتہائی سست ترین ہے۔ مہنگائی 58 سالہ تاریخ کی بلند ترین شرح 36.4% پر پہنچ چکی ہے اور شرح سود 21% کی ریکارڈ سطح پر ہے۔ ایکسپورٹس اور ترسیلات زر مسلسل کئی ماہ سے گراوٹ کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر تشویشناک حد تک گر چکے ہیں۔ روپے کے مقابل ڈالر کی قدر تاریخی حدوں کو چھو رہی ہے، جس کے نتیجے میں حوالہ ہنڈی کا کاروبار پروان چڑھ رہا ہے اور یہ تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے۔ بدترین معاشی صورتحال کی عکاسی کل وفاقی حکومت کی جانب سے نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی رپورٹ میں بھی کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا کہ رواں مالی سال کوئی بھی معاشی ہدف پورا نہیں کیا جا سکا۔ ہماری جی ڈی پی گروتھ 75 سالہ تاریخ کی دوسری کم ترین سطح یعنی 0.29% پر ہے، جبکہ رواں مالی سال کا ہدف 5% تھا۔ ملک میں جاری سیاسی رساکشی پہلے گزشتہ مالی سال یعنی پی ٹی آئی دور حکومت میں شرح نمو 6.1% ریکارڈ کی گئی تھی۔ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ اس عرصے کے دوران بھارت میں شرح نمو 7%، جبکہ بنگلہ دیش میں ترقی کی شرح 5.3% رہی۔ صرف جی ڈی پی گروتھ ہی نہیں بلکہ دیگر معاشی اشاریے بھی خطرناک صورت اختیار کر چکے ہیں اور اس کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ حکومت کی رپورٹ کے مطابق صنعتی ترقی، زراعت، خدمات اور تعمیرات سمیت بیشتر بڑے شعبوں کی اہداف حاصل نہیں کیے جا سکے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو دکھاتے ہیں حماد عالم کی یہ خصوصی رپورٹ۔ سال 2022 سے شروع ہونے والی سیاسی اکھاڑ پچھاڑ نے معیشت کی گاڑی بھی پٹری سے اتار دی۔ پچھلے مالی سال سابق وزیر اعظم عمران خان کی برطرفی کے مالی سال میں معاشی ترقی کی شرح 6.1% ریکارڈ کی گئی، جو رواں سال دم توڑتی ہوئی 0.29% تک پہنچ گئی، جبکہ ابتدائی ہدف 5% مقرر کیا گیا تھا۔ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کے اعداد و شمار خود موجودہ حکومت کی معاشی میدان میں ناکامی کا اعتراف کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ معیشت کے مختلف شعبوں کا اگر گزشتہ مالی سال سے موازنہ کریں تو 2021-22 میں زراعت کے شعبے کا پھیلاؤ 4.27%، جبکہ رواں مالی سال صرف 1.5% رہا۔ صنعتی شعبے کی ترقی رفتار گزشتہ مالی سال 6.8% تھی، جو اب سکڑ کر -2.94% ہو گئی۔ اسی طرح مالی سال 2021-22 میں 6.59% ترقی دکھانے والا خدمات کا شعبہ رواں مالی سال سسکتا ہوا 0.86% پر رک گیا۔ موجودہ پی ڈی ایم حکومت نے عوام کو مہنگائی سے چھٹکارا دلانے کے خواب دکھاتے ہوئے مہنگائی کی رفتار 11.5% تک روکنے کا ہدف مقرر کیا تھا، لیکن رواں مالی سال مہنگائی کی شرح صرف 10 ماہ میں 28% تک پہنچ گئی۔ صرف اپریل میں مہنگائی کی شرح 36% ریکارڈ کی گئی۔ سکڑتی معیشت ملازمت کے مواقع محدود کر رہی ہے، جو بے روزگاری اور غربت میں اضافے کا اشارہ دے رہی ہے۔ سالانہ 2% آبادی کی شرح میں اضافے اور معاشی ترقی کی رفتار کو آمنے سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم معاشی ترقی کے سفر میں آگے نہیں بلکہ پیچھے جا رہے ہیں۔ یہ رپورٹ ملکی معاشی بدحالی کی تصویر پیش کر رہی ہے۔ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے تمام ماہرین متفق ہیں کہ پاکستان کے پاس آئی ایم ایف کے سوا کوئی رستہ نہیں بچا، لیکن حکومتی اقدامات اور بیانات سے لگتا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کو خیر بات کہہ دیا گیا ہے۔ آئی ایم ایف کی جانب سے ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ بیسڈ رکھنے کی شرط عائد کی گئی تھی، لیکن ایک بار پھر مارکیٹ میں مداخلت کا عنصر نظر آ رہا ہے، کیونکہ آج انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کے نرخ میں 27 روپے کا بڑا فرق دیکھا گیا ہے۔ ڈالر کو مصنوعی طور پر روکنے کی روش درک نہ کی گئی تو رواں سال جنوری والی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے، جب ڈالر یکدم 25 روپے مہنگا ہو گیا تھا۔ پرسوں ہمارے پروگرام میں سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بھی یہی بتایا اور روپے کی اصل قدر کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ یہ مصنوعی ہے، اصل نہیں۔ یہی نہیں، حکومتی شاہ خرچیوں نے آئی ایم ایف کی جانب سے اخراجات میں کمی کی دوسری شرط کی بھی دھجیاں بکھیر دی ہیں اور گزشتہ روز حکومت نے اراکین قومی اسمبلی کے ثوابدیدی فنڈز میں 59% اضافہ کر دیا، جس کے نتیجے میں رواں مالی سال قومی خزانے کو 111 ارب روپے کا بوجھ برداشت کرنا پڑے گا۔ حالیہ دنوں میں ہی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 12 سے 30 روپے تک کمی کی ہے۔ یہ اقدامات ایسے وقت اٹھائے جا رہے ہیں جب تمام معاشی ماہرین اور عالمی جریدے پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کے خدشات ظاہر کر رہے ہیں، لیکن وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کل آئی ایم ایف پروگرام ختم کرنے کا عندیہ دیتے ہوئے اصرار کیا کہ پاکستان دیوالیہ نہیں ہوگا۔
کے عالمی جریدے فائنینشل ٹائمز نے لکھا کہ پاکستان کے لیے IMF پروگرام نہ صرف سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے اشد ضروری ہے بلکہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت دیگر دوست ممالک کی جانب سے مزید فائنینسنگ کے لیے بھی معاون ہوگا۔ اس اہم ترین معاملے پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر خاقان نجیب، سابق مشیر وزارت خزانہ اور سابق چیئرمین FBR جناب شبر زیدی۔ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک۔ بریک سے پہلے ہم نے تفصیل سے آپ کو بتایا کہ اس معاشی بدحالی اور اس سیاسی اکھاڑ پچھاڑ کے ساتھ ساتھ جو اب معاشی اشاریہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ انتہائی دیگرگوں ہیں۔ کوئی اشاریہ ایسا نہیں ہے جو ہمیں بتا رہا ہو کہ اس وقت حالات اچھے ہیں۔ اس تمام صورتحال پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شبر زیدی صاحب، سابق چیئرمین FBR، اور ڈاکٹر خاقان نجیب، سابق مشیر وزارت خزانہ۔ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ شبر زیدی صاحب، جو رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی، وہ یہ بتا رہی ہے کہ 75 سالہ تاریخ میں دوسری مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ 0.29% پر ہماری گروتھ ہے، اور وزیر خزانہ کو اگر دیکھیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا اور پاکستان کے پاس جو ہے وہ آگے کی فائنینسنگ بھی موجود ہیں، حالات ان کے مطابق بہتر ہیں، لیکن رپورٹ کچھ اور بتا رہی ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے مسعود صاحب، بات یہ ہے کہ اگر آپ مجھے فالو کر رہے ہیں اور آپ کے پروگرام میں فالو کرتے رہے ہیں تو میری کوئی پریڈکشن بھی اور میں نے جو کچھ بھی کہا ہے پچھلے 2 سال سے وہ بالکل میرے اندازے کے مطابق ہو رہا ہے۔ اور آپ لوگ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی معاشی نمو کی کیا پوزیشن ہے، معاشی ترقی کیا پوزیشن ہے۔ دیکھیں جو آج کے حالات ہیں وہ ہمیں معاشی تباہی کی طرف آلموسٹ لے گئے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ معاشی تباہی نہیں آئی ہے، یہ ہم لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ اور مگر میں آپ کو جو بات میں واحد آدمی تھا پاکستان میں جو یہ بات 2021 سے اس وقت جب کہ عمران خان کی گورنمنٹ تھی اس وقت سے پریڈکٹ کر رہا تھا کہ دیکھیں آپ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو بلا وجہ کے لارے دے رہے ہیں، اس معیشت کے اندر آپ کے سسٹم میں جان نہیں ہے اور یہ اس طرح نہیں چل سکتی۔ مگر جو آپ نے سارے باتیں کی ہیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بات کی ہے آپ نے، مگر جو بات آپ ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ 2% آبادی کی گروتھ اور مائنس کی گروتھ ہے آپ کے ساتھ، اور 45% کی آپ کے پاس اس وقت انفلیشن ہے۔ تو میں صرف آپ کو یہ شارٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہ آپ کا اس وقت آپ کا جو آپ کے قرضہ جات ہیں ان کی جو ویلیو ہے وہ 57 کھرب روپے ہے، جس کا انٹرسٹ کاسٹ جو ہے وہ آپ کا تمام ریونیو کھا جائے گا۔ تو اب یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان کو ترقی کی راہ پہ کس طرح چلانا ہے۔ اب اس وقت جو ہمارے سامنے سوال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو بالکل باٹم لائن کی تباہی سے کیسے بچانا ہے۔ تو مگر آپ لوگ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں ان بیانات کو جو یہ آپ کے پولیٹیکل لوگ دیتے رہتے ہیں یا وزیر خزانہ دیتے رہتے ہیں۔ آپ اس بات کو ریئلائز کرا کریں کہ ان کے بس کا کام نہیں ہے، نہ کوئی چیز ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ معیشت ایک بڑے آرگنائز طریقے سے نیچے گر رہی ہے۔ اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں مسعود صاحب کہ پاکستان کی معیشت کو ہم کمپیئر کرتے ہیں نواز شریف ورسز پی ٹی آئی ورسز پیپلز پارٹی، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ آپ کمپیئر کریں انڈیا کے ساتھ اور بنگلہ دیش کے ساتھ۔ انڈیا کو 2002 میں اور پاکستان کو 2002 میں دیکھیں اور پاکستان کو 2023 میں دیکھیں تو 20 سال میں جو ہمارے 4 دور رہے جس میں مشرف اسی پر مزید آپ سے بات کرتا ہوں۔ بالکل یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ شبر زیدی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا اور ہم بھی مسلسل اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ شبر زیدی صاحب، آپ مسلسل ہمارے پروگرام میں بھی کہتے رہیں اور مختلف فورم سے بھی کہتے رہیں کہ IMF کے پروگرام میں جانا لازمی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ وزیر خزانہ یہ فرما رہے ہیں کہ بجٹ بھی آ جائے گا، IMF پروگرام اب ہوتا ہے، ہو نہیں ہوتا نہ ہو، جون سے پہلے اب اس کے امکانات موجود نہیں ہیں۔ خاقان صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک اچھا بجٹ دینا ہوگا۔
کیسے ممکن ہوگا کہ ایک اچھا بجٹ بھی ہو جو انٹرنیشنلی بھی ایکسیپٹیبل ہو, ہمارے ہاں بھی ایک حقیقی طور پر اسے سمجھا جائے کہ ایک حقیقی بجٹ ہے, اور IMF پروگرام بھی نہ ہو؟ دیکھیں خاقان جو ہے وہ IMF کو سمجھتا ہے, اور تھوڑا بہت میں بھی جانتا ہوں. یہ تو کوئی بالکل ہی بیوقوف اور جاہل آدمی ہوگا جو پاکستان کی چیزوں کو نہیں سمجھتا یا انٹرنیشنل اکنامکس کو نہیں سمجھتا, جو یہ کہے گا کہ ہمیں IMF کے ساتھ نہیں جانا یا IMF کا اگلا پروگرام نہیں کرنا. اس کا مطلب ہے کہ وہ نہ دنیا کو جانتا ہے, نہ وہ چیزوں کو سمجھتا ہے, نہ وہ انٹرنیشنل سسٹم کو سمجھ رہا ہے. تو یہ جو بیانات اس طرح کے آ رہے ہیں, اور میں بڑا سنسیئرلی سمجھتا ہوں, میں بڑا آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ جو آج ٹریبیون نے خبر دی ہے شہباز رانا صاحب کی کہ IMF میں نہیں جانا, یہ ڈار صاحب نے کبھی نہیں کہا ہوگا. میں تو ان کے فیور میں بات کر رہا ہوں کہ یہ کوئی پاکستان کا سینسیبل فائنانس منسٹر یہ بات نہیں کر سکتا. بات یہ نہیں ہے مسعود صاحب, بات یہ ہے کہ بڑی سمپل سی بات ہے. خان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ نہ میرا کرنٹ اکاؤنٹ کی بکس بیلنس ہو رہی ہیں, نہ میرے فسکل اکاؤنٹ کی بک بیلنس ہو رہی ہے. یا میں آسان کر دوں, نہ میرے پاس خرچ کرنے کے لیے ڈالر ہے, عام آدمی کے لیے کہہ رہا ہوں, نہ میرے پاس خرچ کرنے کے لیے ڈالر ہے, امپورٹ کرنے کے لیے ڈالر ہے, نہ میرے پاس خرچ کرنے کے لیے روپیہ ہے. دونوں اکاؤنٹ کو ہمیں IMF کے سامنے رکھنا پڑے گا, اور ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ ہمارے پاس فیوچر میں ڈالر نہیں ہیں. ہم ان کو یہ چکر جو دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کمٹمنٹس ہیں, یہ ہے وہ ہے, یہ چکر وہ اب نہیں کھائیں گے. آپ ان کو صاف بات بتائیں کہ ہمارے پاس آگے جا کے ڈالر کی شارٹیج ہے. IMF ایک سمجھدار ادارہ ہے, وہ ان چیزوں میں ڈیل کرتے رہے, وہ آپ کو اس میں مدد کرے گا. اگر آپ مسلسل یہ بات کرتے رہیں کہ آپ, اور یہ ہمارا بڑا پرابلم رہا ہے کہ ہم سچ بولیں, ملک کے اندر بھی سچ بولیں, ملک کے باہر بھی سچ بولیں, نمبروں کے گھورک دھندے میں لوگوں کو نہ پھنسائیں, نہ قوم کو نہ اداروں کو.